بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ بڑی خبریں چل رہی ہیں عمران ریاض کے حوالے سے کہ عمران ریاض ملک سے فرار ہو چکے ہیں۔ وہ خشکی کے راستے افغانستان گئے، وہ پانی کے راستے عمان گئے، وہ ایئرپورٹ کے ذریعے انہوں نے فلائٹ لی۔ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ میں نے ابھی کنفرم کی اور ان کے قریبی لوگوں سے کنفرم کی، اور میرا عمران ریاض سے آج سے نہیں 16 سال پہلے سے ایک تعلق ہے، وہ بھی میں آپ کو بھی بتاتا ہوں۔ اور عمران ریاض کو وہ کون سی صورتحال تھی جس میں ایک ٹویٹ کرنی پڑی اور اس کے بعد 26 گھنٹے ان کی نہ کوئی ویڈیو آئی اور وہ خاموش رہے۔ اس کے بعد جب وہ دوبارہ آتے ہیں اور وہ ایک ایسے انوائرمنٹ میں اپیئر ہوتے ہیں جیسے یہ شو ہوتا ہے کہ شاید ان کے پاس کوئی شرٹ بھی نہیں ہے، ان کے پاس کپڑے نہیں ہیں۔ 36 گھنٹے ویلاگ انہوں نے ایک ہی شرٹ میں کیے۔ اس کے پیچھے کیا کہانی ہے اور وہ اگر گئے ہیں تو کہاں گئے ہیں، یا یہ ایک پلاٹ سٹوری ہے، یہ ساری کی ساری تفصیلات میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ اور ہاں، اسٹیبلشمنٹ سے بھی رابطہ ہوا ان کا، وہ کون کون سے صحافی تھے جو اسٹیبلشمنٹ کی اور عمران خان کے درمیان برج بننے کی کوشش کرتے رہے، عمران ریاض کو کیا کیا آفرز دی گئیں اور اس کے بعد اس کا انجام کیا ہوا، اور وہ کون سے حالات ہیں جس کی وجہ سے عمران ریاض کو کے پی کے سے بھاگنا پڑا۔ اچھا، کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ عمران ریاض کو میں 2008 سے جانتا ہوں، جب میں ایک ٹی وی چینل میں پروڈیوسر تھا اور میں ایک پروگرام کرتا تھا اور عمران ریاض رپورٹر تھے۔ عمران ریاض نے ایک ہیلتھ پہ سٹوری فائل کی اور وہ جس طرح کی سٹوریاں وہ کرتے تھے وہ اکثر ہی حکومت کو ناراض کرنے والی سٹوریز ہوتی تھیں، تو وہ چینل نے منع کر دیا کہ یہ سٹوری نہیں چلے گی۔ وہ انہوں نے اینکر سے رابطہ کیا، اینکر نے کہا ٹھیک ہے جی آپ ان کو بلا لیں، ہم ان سے یہ سٹوری کرتے ہیں۔ اور جب ایک دم سے پروگرام شروع ہوا تو ایک دم سے چینل کو پتہ چلا کہ یہ تو وہی سٹوری کرنے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ درمیان میں مینجمنٹ کی انٹرفیرنس بھی ہوئی، کچھ مسئلے مسائل بھی ہوئے، پروگرام بھی 2 دن کے لیے رک گیا اور کافی اس طرح کی چیزیں ہوئیں۔ تو عمران ریاض کو میں اس وقت سے جانتا ہوں اور اس کے بعد پھر عمران ریاض کو ایک موقع ملا اور وہ اس میں کامیاب ہو گئے اور وہ اینکر بن گئے۔ اچھا، اب یہ کہانی شروع ہوتی ہے کہ عمران ریاض رہائی کے بعد کے پی کے چلے گئے اور وہاں پہ وہ سیف تھے، کافی عرصے سے سیف تھے۔ کہا جا رہا تھا کہ وہ کبھی اپنی پوزیشنز چینج کرتے ہیں، سی ایم ہاؤس کے اندر انہوں نے گنڈا پور نے ان کو رکھا ہوا تھا اور سارا کچھ چیزیں بالکل ٹھیک اور سموتھ چل رہی تھی، اور مین وائل ان کی پوری فیملی، ان کے والد صاحب، ان کی والدہ، بھائی، بیوی، بچے سب عمان یعنی مسقط میں جا کے سیٹل ہو گئے تھے، اور وہاں پہ انہوں نے اپنی ایک کمپنی بھی بنا لی اور وہاں پہ چیزیں ساری سیٹل ہو گئیں۔ عمران ریاض نے جانے کی کوشش کی، ان کو ہر دفعہ روک لیا گیا۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ لاہور کا جلسہ تھا اور سوابی میں بہت زیادہ دیر کر دی گنڈا پور نے آتے ہوئے، اور اس کے بعد پھر کچھ دن کے بعد عمران ریاض سے سی ایم ہاؤس میں گئے ہیں اور وہ بہت زیادہ غصے میں تھے کہ تم عمران خان کے ساتھ تم دھوکہ کر رہے ہو اور تم نے کہا تھا کہ ہم پورا لاہور بند کر دیں گے، اور وہ کافی غصے میں تھے۔ یہ اس حوالے سے یہ جو خبر ہے یہ ایک مبینہ خبر ہے کہ وہاں پہ بیرسٹر سیف بھی موجود تھے، اور جب بہت زیادہ گرما گرمی ہو گئی تو بیرسٹر سیف نے عمران ریاض کو تھپڑ مارا، اور اس وقت کافی زیادہ آپ نے دیکھا ٹویٹس بھی اور فائن بھی آئی تھی کہ بھی کسی ایک اینکر کو سی ایم ہاؤس کے اندر تھپڑ پڑ گیا، تو وہ اس کے پیچھے یہ کہانی تھی۔ اس کے بعد معاملات ذرا گرم چل رہے تھے۔ عمران ریاض بھی دھرنے کے اندر بھی انہوں نے 26 نومبر کے دھرنے میں قصوروار گنڈا پور کو قرار دیا، انہوں نے ویڈیو دی کس طریقے سے بشرا بی بی کو دھکم پیل کر کے گاڑی میں بٹھایا گیا اور اس طریقے سے، اور اس کے بعد پھر گنڈا پور کی ایک آڈیو لیک ہوتی ہے۔ آڈیو لیک کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ مہر شرافت کے ساتھ میں اس چیز کا گواہ ہوں کہ عمران ریاض کے بہت اچھے تعلقات ہیں، اور عمران ریاض کے خلاف مہر کو وعدہ معاف گواہ بھی بنانے کی کوشش کی گئی تھی، اس کو گرفتار بھی کیا گیا تھا، اور کہا یہ جاتا ہے کہ مبینہ طور پہ عمران خان کو کہہ کے ٹکٹ بھی مہر شرافت کو عمران ریاض نے ہی دلوائی تھی، تو ان کے ساتھ کافی اچھا تعلق ہے۔ تو گنڈا پور کی جو آڈیو لیک ہوتی ہے وہ مہر شرافت کے ساتھ ہوتی ہے آڈیو لیک، اور کہا جاتا ہے کہ اس کو عمران ریاض نے ہی لیک کروایا، اور وہ آڈیو جو ہے وہ اسی فون سے نہیں بلکہ دوسرے فون سے آڈیو ریکارڈ کی گئی تھی۔ اچھا، وہ اس کو جب لیک کیا گیا تو تحریک انصاف کی طرف سے کوئی سوشل میڈیا نے اتنا اس کو سپورٹ نہیں کیا، نہ ہی اس کے اوپر کوئی اس طرح کا کوئی رسپانس آیا، نہ ہی کوئی اس طرح کی ڈیوائیڈ آئی، اور وہاں پہ گنڈا پور کو بھی انہوں نے لوز کر لیا۔ اچھا، ایک بات میں جو بھول گیا کہ جب عمران ریاض سی ایم ہاؤس میں گئے تھے تو وہاں پہ گنڈا پور نے ان کے لیے ایک رائفل
तोहफे के तौर पे मंगवाई हुई थी उनको खुश करने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि इमरान रियाज को शिकार का शौक है। तो ये सारी की सारी सेटलमेंट वहीं पे वो उन्होंने कोशिश की, लेकिन इमरान रियाज नहीं माने और फिर उसके बाद ये सारी की सारी कहानी हो गई। अच्छा, अब ये सारी कहानी इस तरीके से चल रही है और मामलात ख़राब हो गए गंडापुर के साथ, और अब इमरान रियाज को ये ख़तरा महसूस होना शुरू हो गया था कि गंडापुर किसी भी तरीके से कोई ना कोई ऐसा सूरत हाल क्रिएट करके उनके लिए मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। अब ये मामला है 22 तारीख से 4-5 दिन पहले का, जब ट्रबल बहुत ज़्यादा शुरू होना शुरू हो जाती है। इमरान रियाज के पास 4 ऑप्शन थे। एक ऑप्शन ये था कि वो अफगानिस्तान चले जाएं। अफगानिस्तान अगर वो जाते तो खुदा ना खासा टीटीपी के अगर हाथ लग जाते तो उन्होंने वैसे मार के दूसरा अरशद शरीफ बना देना था और इस्टेब्लिशमेंट के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल क्रिएट कर देनी थी। और वैसे भी अफगानिस्तान कोई इस लिहाज से सेफ नहीं है। और यहाँ पे हमने देखा कि उनके पास जो वीज़े हैं वो एक यूएई का गोल्डन वीज़ा है, एक उनके पास ओमान का वीज़ा है। उनके यूके और यूएसए वगैरह के वीज़े रिजेक्ट हो गए थे, तो उनके पास वीज़े भी ऐसे नहीं है कि जिन वीज़ों के ऊपर वो जाके, जाहिर सी बात है यहाँ से तो निकल सकते हैं, वहाँ पे भी तो किसी मुल्क के अंदर जब दाखिल होना है तो इतने आराम से इलीगल इमिग्रेंट के तौर पे वो दाखिल होना मुमकिन नहीं है। अगर वो यहाँ से गए हैं तो वो एक ऐसे मुल्क में गए हैं जहाँ का वीज़ा उनके पास मौजूद था। अच्छा, ये सारी कहानी शुरू होती है गंडापुर के साथ, सारा मामलात ख़राब हो जाते हैं। गंडापुर की ऑडियो के अंदर भी है कि मैं इमरान रियाज को पाल रहा हूँ और ये और फलां और ढिमका, जाहिर सी बात है टेक केयर कर रहे होंगे। और ये सिर्फ इमरान रियाज को नहीं, सबको ही इन्होंने किया है। चाहे आप साबिर शाकिर को देख लें और दीगर लोगों को देख लें, जितने छोटे छोटे व्लॉगर्स थे सबको ये मुल्क से बाहर लेकर गए हैं और वहाँ पर उनको अकोमोडेट किया ताकि इनकी आवाज़ इनके नाजरीन तक पहुँचती रहे। 22 तारीख को इमरान रियाज एक ट्वीट करते हैं 3:29 पे, और वो ये कहते हैं कि जमहूरियत की बालादस्ती, रूल ऑफ लॉ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, डेमोक्रेसी एंड रिस्पेक्ट ऑफ मैंडेट, ये इतनी सी वो ट्वीट करते हैं। और ट्वीट करने के बाद दोपहर को 3:22 पे 22 दिसंबर को एकदम से वो गायब हो जाते हैं। ट्विटर के ऊपर चीज़ें हल्की फुल्की चल रही होती हैं, लेकिन काफ़ी घंटे ट्विटर भी उनका खामोश रहा। उसके बाद वो एक दिन के नागे के बाद दोबारा अपीयर होती हैं। उसमें जो तब्दीलियां थी, एक जो उनका बैकग्राउंड वो क्रोमो के ऊपर वीडियो करके बाद में बैकग्राउंड को चेंज कर देते हैं, वो नहीं था उसके अंदर। उसमें एक सॉलिड बैकग्राउंड आप देख सकते हैं, सॉलिड बैकग्राउंड था। और इसमें उन्होंने कहा कि मेरे पास मेरी किट नहीं है, लाइट नहीं है, माइक वगैरह नहीं है, तो आपको इसी तरीके से क्वालिटी इसकी ख़राब होगी, तो आपको इसको थोड़ा सा बॉदर करना पड़ेगा। फिर दोबारा दूसरी वीडियो आती है 8-10-12 घंटे के बाद। उसमें भी इमरान रियाज सिर्फ सेम शर्ट के अंदर, सेम हुलिये में, सेम जगह पे सिर्फ और सिर्फ उन्होंने टोपी पहनी हुई होती है। और वो ऐसे लगता है जैसे किसी कोई होटल है या किसी होटल की लॉबी में है, इस तरीके से, या अपने रूम के किसी कोने के अंदर बैठ के उन्होंने ये वीडियो रिकॉर्ड की है। तीसरी वीडियो उनकी आती है, उसमें बैकग्राउंड चेंज होता है, यानी कि काला कपड़ा डाला हुआ होता है। कोई भी काला कपड़ा लेके पीछे से हम लटका देते हैं, काला कपड़ा डाला हुआ होता है और उसमें वो वीडियो करते हैं, लेकिन शर्ट सेम वही लाल शर्ट होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि तकरीबन 24 से 28 घंटे इमरान रियाज ने अपने कपड़े भी तब्दील नहीं किए और उसके बाद फिर एकदम से चीज़ें रेगुलर होना शुरू होती हैं। अच्छा, जब 22 तारीख को वो यहाँ पे थे तो मुझे किसी ने, एक करीबी दोस्त ने बताया कि जनाब इमरान रियाज की डील हो गई है, इस्टेब्लिशमेंट ने डील करवा दी है। और ये इस एंकर ने ना बीच में अहम किरदार अदा किया है। उन्होंने, उस एंकर ने औरिया मकबूल जान के लिए भी किरदार अदा किया, और औरिया मकबूल जान की अब आप देख लें बिल्कुल खामोश हैं। 6 महीने तो वो कोई बात ही नहीं करेंगे। पॉडकास्ट भी किया है तो इधर उधर की साथी बातें की हैं, लेकिन सियासत के ऊपर, नज़रियात के ऊपर कोई बात नहीं की। अच्छा, मुझे ये बात खटकी कि मैंने कहा इसका मतलब है गेम पड़ गई है। फिर बातें सामने आना शुरू हो गई कि इमरान रियाज की टोन चेंज हो गई है, वीलॉग का स्टाइल चेंज हो गया है। फिर अहमद दुरानी ने कहा जी कि उनकी जान को बहुत खतरा था, वो मुल्क से बाहर चले गए हैं। आदिल राजा ने ट्वीट की कि जनाब एस्टेब्लिशमेंट ने अपने एक एंकर को, जिसको वो पंजाब का लीडर बनाना चाहते थे, नाकाम होने के बाद अब दोबारा उनको भेज दिया, आउट ऑफ कंट्री भेज दिया और वो वहाँ से जो ओवरसीज़ हैं उनको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। अभी कहानी सारी की सारी यूं पक रही है। अच्छा, एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो एंकर्स ने राब्ता किया, उन्होंने इसको कहा कि भाई, जब एस्टेब्लिशमेंट को पता चल गया कि वहाँ पे जो सहारा था इमरान रियाज का उसके साथ फटा हो चुका है, तो उसको सहारा देने की कोशिश की गई। उसको ऑफ़र की गई कि आप लाहौर आ जाएं, आप इस्लामाबाद आ जाएं, आपके सारे केसेस जो हैं
وہ ختم کر دیے جائیں گے اور ہر طرح سے اس کو اکوموڈیٹ کرنے کی آفر دی گئی اور کوئی بھی اس کے اوپر شرط نہیں رکھی گئی. شرط تو ظاہر سی بات ہے پھر جب آپ ایک دفعہ اکوموڈیٹ کر دیتے ہیں اس کے بعد ہی شرطیں رکھی جاتی ہیں. تو لیکن عمران ریاض ایک ڈیفرنٹ, جو مجھے انفارمیشن دی, ایک ڈیفرنٹ فریم آف مائنڈ میں تھے اور وہ کسی بھی صورت چیزوں کو سننے کے لیے تیار نہیں تھے اور وہ ایک اسی پیٹرن پہ چلے جا رہے تھے. اور اس کے بعد ایک دم سے یہ ساری بات چیت ہوئی, ہلکا پھلکا چھوٹے موٹے رابطے ہوئے اینکرز کے ساتھ, اور پھر ایک دم سے عمران ریاض غائب ہو گئے. اور اس کے بعد پھر جو ساری کی ساری سٹوری میں نے آپ کو بتائی ہے کہ وہ لال شرٹ کے اندر نمودار ہوتے ہیں اور وہاں پہ وہ سب کچھ کرتے ہیں. اب سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ ملک سے باہر نکلے کیسے. دیکھیں ایک چیز تو آپ یاد رکھیں, یو اے ای کے اندر آفتاب اقبال گرفتار ہوئے ہیں, یو اے ای کے اندر بیٹھ کے آپ کے لیے ولاگ کرنا, یو اے ای کے اندر آپ کے لیے گھسنا اور وہاں پہ ریاست کو پتہ نہ چلنا کہ عمران ریاض نامی کوئی شخص یہاں پہ آ گیا, یہ ناممکن ہے. دوسرا, اگر وہ ایئرپورٹ کے ذریعے گئے ہیں تو میں نے ساری فلائٹس وغیرہ چیک کی ہیں, دبئی, شارجہ, جدہ, ابو ظہبی, ریاض, دوحہ, مسقط, یہ فلائٹس جاتی ہیں پشاور ایئرپورٹ سے. لیکن بات یہ ہے کہ ایف آئی اے کے ریکارڈ کے بغیر کسی بھی شخص کو ڈبے میں بند کر کے بھیجا نہیں جا سکتا. اور عمران ریاض کا نام نہ صرف ای سی ایل میں ہے بلکہ نو فلائی لسٹ کے اندر بھی مسلسل ان کا نام ڈالا گیا. تو یہ یا تو اسٹیبلشمنٹ کی بہت بڑی ناکامی ہے کہ کوئی بھی شخص اس ملک سے, میں عمران ریاض کے کیس میں نہیں کہہ رہا, میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی شخص جس کا نام نو فلائی زون کے اندر ہو, جس کا نام ای سی ایل کے اندر ہو اور وہاں پہ ساری انتظامیہ, ایف آئی اے اور دیگر سیکیورٹی اہلکاروں کو وہ آنکھوں میں دھول جھونک کے اور کسی بھی جہاز پہ بیٹھ کے نکل جائے, ایسا ممکن نہیں ہوا. افغانستان سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, وہاں پہ اتنا زیادہ خطرہ ہے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. اور تیسرا کہ وہ پانی کے رستے لانچ میں بیٹھ کے وہاں پہ عمان اور مسقط وغیرہ کہیں گئے ہیں اور کس طریقے سے. اچھا یہ ساری کی ساری, اب وہ وہاں گئے ہیں تو وہ بتا کیوں نہیں رہے. لیکن ابھی عمران ریاض نے یہ کہا, ضرور کہا کہ میں بالکل محفوظ ہوں اور ایچ اینڈ ایوری تھنگ از فائن اور سارا کچھ, اور میں ایک اچھا مجھے ایک بندے نے کہا کہ یہ سٹوری 90% یہ سٹوری جو ہے یہ پلاٹ ہو سکتی ہے کیونکہ یہ چیز سوٹ کرتی ہے عمران ریاض کو. اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران ریاض کوئی دنیا جہان کی وہ خبریں دے رہے ہیں, ایک ایک چیز کو ڈسکس کر رہے ہیں, لیکن وہ یہ نہیں بتا رہے کہ اس وقت جو طوفان مچا ہوا ہے کہ عمران ریاض کدھر ہے, عمران ریاض محفوظ ہے, عمران ریاض فلاں ہے, ڈمکاں ہے, اس کا جواب نہیں دے رہے. وہ اس لیے نہیں دے رہے کیونکہ وہ اس وقت ملک کے اندر ہی موجود ہیں اور وہ جھوٹ نہیں بولنا چاہتے اور وہ کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتے جس سے وہ بعد میں پکڑے جائیں. اور یہ ساری کی ساری اور جو بھی ساری کی ساری گیم ہو رہی ہے یہ ان کی مرضی سے ہو رہی ہے. اچھا اب یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب وہ کے پی کے اندر تھے تو وہ مسلسل ٹریول کر رہے ہوتے تھے اور کہیں نہ کہیں اپنی چیزیں چینج کر رہے ہوتے تھے. تو اس حوالے سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو پچھلے 3 دن پہلے جو ان کے وی لاگ کے اندر ایک غیر متوقع تبدیلیاں آئی ہیں, ایک ناغہ آیا ہے, ایک ٹویٹ آئی ہے, کیا وہ پلاٹ کا حصہ ہے؟ اور اگر وہ پلاٹ کا حصہ نہیں ہے اور اگر وہ کسی بھی لانچ کے ذریعے بیرون ملک گئے ہیں تو وہ ظاہر سی بات ہے پھر وہ صرف ایک وہی ملک ہو سکتا ہے جہاں پہ ان کی فیملی ہے اور جہاں پہ ان کی فیملی رہتی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اگر وہ فیملی کے پاس گئے ہیں تو پھر ان کو اس طرح کے ماحول میں 3 دن ایک شرٹ پہن کے رکھنے کے پیچھے کیا ایسی سائنس تھی. یہ ساری کی ساری صورتحال ہے اس وقت, اور اس حوالے سے ہمارے پاس کافی ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہم آپ کو بتا سکتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ وہ ڈنکی کے تھرو گئے ہیں یا نہیں گئے, اس کے علاوہ اور کوئی اس حوالے سے انفارمیشن نہیں ہے ابھی تک. اتنا ہی, آئندہ تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.